مقصد یہ ہے کہ سر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں کہ جس کے اوپر بڑی بات کی جا رہی ہے. میں پہلے اس کے اوپر خود بات کر چکی ہوں، لیکن اس کے اوپر ایک جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ بھی لینا بڑا ضروری تھا، کیونکہ جب ہم پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ چند برسوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت کچھ ہوا. ایک چیز تو یہ ہوئی کہ ایل او سی پر ہم نے ایک ایسا اگریمنٹ دونوں کے بیچ دیکھا کہ اب لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تو وہ جو سیز فائر ہے وہ ہوا. اب اس وقت فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، لیکن اب ایک دو سینئر جرنلسٹ حامد میر اور نسیم زہرا، ان کی ایک گفتگو سامنے آئی پروگرام میں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پہلے جو جرنلسٹوں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو ٹینک ہیں وہ تو چلنے کے قابل نہیں ہیں، اور ہم تو لڑائی کر ہی نہیں سکتے انڈیا سے، کیونکہ ہمارے تو اگر موومنٹ جو ہوگی اس کی اسلحے کی، اس کے لیے بھی پیٹرول گاڑیوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں. یعنی یہ کہ ظاہر ہے کہ دیوالیہ ملک جو قریب ہو تو وہاں پہ نہیں پیسہ. تو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ ایک طریقے سے کشمیر کا سودا کر لیا گیا تھا، یہ جو سیز فائر ہوا اور اس کے بعد، اور وہاں کے پرائم منسٹر مودی کو یہاں پر آنا تھا. لیکن جب عمران خان کو پتا چلا تو عمران خان کے شاہ محمود قریشی صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو فارن آفس کو شامل کیا جائے، اور پھر یہ سب کچھ نہیں ہو سکا. سر میرا آپ سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ایل او سی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سودا ہے، تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے یہ ایک سودا ہے جو نہیں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، سودا جو ہوتا ہے نا، اس کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں. یہ جو ہے نا سرنڈر ہے، کیونکہ اس کے جواب میں آپ نے کچھ لیا نہیں ہے. اس کے جواب میں انڈیا سے جو آپ نے لیا ہے وہ آلریڈی آپ کے پاس ہے. یہ جو پوری کہانی ہے نا، یہ بہت عرصہ پہلے جو ہے نا وہ تشت کیا کہتے ہیں اس کو، وہ مشکل اردو ہو جاتی ہے، بہت پہلے سے باہر آ چکی ہے. تشت ازبام جی، ہاں، وہ میں فارسی کا لفظ ہے اس لیے میں اوائڈ کر رہا تھا. تو باہر آ گئی. تو یہ اس میں بس اتنی نئی بات ہے کہ دو گواہ آ گئے جو سینئر جرنلسٹ ہیں. ان کی ادروائز کریڈیبلٹی مائٹ بی ان کوسچن، لیکن کریڈیبلٹی ایز اے جرنلسٹ ان کی ویری ویل اسٹیبلشڈ کریڈیبلٹی ہے. تو انہوں نے سمجھ لیں کہ گواہی دی ہے، باقاعدہ گواہی دی ہے، جس کی وجہ سے جو باتیں لوگ کر رہے تھے، اور اس پہ ہم نے بھی غالباً آپ کے ساتھ یہ کہیں اور پروگرام کیا تھا کہ باجوہ صاحب کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ کب چینج ہوا، اور اس حوالے سے انڈیا کے بارے میں انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ موقف اختیار کیا، جس کو انہوں نے چھپایا نہیں. انہوں نے خود جو افواج کے اپنے انٹرنل فورمز ہیں، جو ان کے وہ کانفرنسز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اس میں بھی، اور اس سے ذرا باہر نکل کے جو کانفرنسز ہوئی تھی سیکیورٹی کے ایشوز پہ، اس پہ انہوں نے کھل کے تو اس طرح کی باتوں کا اظہار کیا تھا. اب جس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا نا، یہ انہوں نے باجوہ کے خلاف ایک استغاثہ کے طور پہ، ان کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ کشمیر پہ آپ نے سرنڈر کر دیا، یا یہ ہے کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی. ان کو دکھ یہ ہے کہ باجوہ نے یہ سچائی جو ہے وہ کیوں بیان کر دی. یہ جنگ اور امن کے سوال پہ کسی ایک جو فوج کا چیف جو ہوتا ہے وہ اتھارٹی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہی ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے. اور وہ ڈیسیجن کس بیس پہ کرتا ہے؟ وہ اپنی فوج کے مسلز دیکھتا ہے کہ ہماری فوج کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے، اس کے پاس ڈیزل کتنا ہے، پیٹرول کتنا ہے، جنگی ساز و سامان کتنا ہے. اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جس ملک میں آپ یوں دیکھیں کہ گزشتہ ایک سال سے آئی ایم ایف آپ کی گردن پہ سوار ہے $2 بلین کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی جنگ بھی ہے، 10 دن کی جنگ، اس پہ کتنے $1 بلین چاہیے، جہاں پہ آپ کے سارے ٹینک ایکٹیویٹ ہوں گے، توپیں ایکٹیویٹ ہوں گی، جہاز ایکٹیویٹ ہوں گے. تو اس کا جو خرچہ ہوتا ہے، آپ کے جو ہے ایک ٹینک جو ہے وہ 50 سال سے ایک جگہ پہ کھڑا ہے، تو ممکن آپ اس کو چلائیں گے تو 10 منٹ بعد اس کے 10 پرزے آپ کو ضرورت پڑ گئی. یہ چیزیں لگا کے تو $بلینز کا خرچہ ہوتا ہے. اور یہ صرف جرنل یا جو وار سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو وار کی سائنس سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اور اگر وہ اس بات کا اظہار کریں تو اس سے بڑا احسان اپنے ملک پہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اپنے ملک کو مس گائیڈ کر کے، پبلک اوپینین کو مس گائیڈ کر کے تو زیادہ عرصہ ویسے بھی نہیں چل سکتے. اس لیے اگر اس نے یہ سچائی بیان کی ہے تو اس کو یہ چیلنج کریں نا، ہمیں فیکٹس اینڈ فیگرز دیں
کہ نہیں جی باجوہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے 1000 ٹن ڈیزل وہاں پڑا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے امریکہ کے پاس کتنا پیٹرول ریزرو میں ہے، جرمنی کے پاس، یعنی آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ وہ سٹیٹس دیکھیں۔ پاکستان کے پاس کتنا ہے؟ تو جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ جس کو حسن نثار کہتا رہتا ہے کہ پلے ہی کچھ نہیں، تو باتیں آپ اتنی لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں، تو اس میں ظاہر جرنلز جو ہیں وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ میں ٹرین ہوتے ہیں، انہوں نے جنگوں اور امن کے سوال پہ جو ہے چیزیں گننی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس اتنی توپیں ہیں، ان کے پاس اتنی ہیں، ہمارے پاس اتنے ٹینک ہیں، ان کے پاس اتنے ہیں، اور ایک وار سائنس کے اصول کے مطابق جو ان کو سٹاف کالج میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فتح یا شکست کس کی ہوگی، اس میں 313 ورسز 1000 والا فارمولا نہیں چلتا۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس کو ذرا باریکی سے دیکھنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے جو بات کی ہے، جو میں بات کرنے کی بات یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیر پہ سٹینڈر کر کے احسان کیا، بلکہ بات جو انہوں نے کی، چونکہ انہوں نے ایک سچائی کو تسلیم کیا تو لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم کس پانی میں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو عام آئیڈیا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو امن اور جنگ کا سوال ہے، اس میں جو ہے وہ فوج رکاوٹ ہے، عام طور پہ آپ سنتے آئے ہیں، ہم بھی کئی دفعہ باتوں کی روح میں بہہ جاتے ہیں اور ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو حقیقت سے دیکھیں گہرائی کے ساتھ تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف یہ ہوگا، اگر آپ ہسٹری کو ایسے پڑھیں جیسے اس کو پڑھا جانا چاہیے، ایسے نہیں جیسے ہمارے دماغوں اور منہ میں ٹھونسی جاتی ہے۔ تو آپ مجھے ایک جرنل بتا رہے ہیں جس نے وار مانگرنگ کی ہو اگینسٹ انڈیا؟ یہ جتنے جرنل تھے ان کو ون بائی ون دیکھیں، جو سب سے پہلا بڑا فیلڈ مارشل اور ہائر دین پتہ نہیں کیا کیا جو عظیم شان جرنل تھا، جنرل ایوب خان، اس نے تو انڈیا کے ساتھ کنفیڈریشن کی تجویز پیش کر دی تھی، اور یہ نہیں کہ ایسے باتوں باتوں میں پریس کانفرنس میں کہہ دیا یا کسی میٹنگ میں کہہ دیا، اس نے باقاعدہ جا کے تو امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے تھرو اس نے اس تجویز کو لانچ کیا، اور امریکی بڑے خوش ہوئے، چونکہ امریکی اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ جو بر صغیر میں جو ہے وہ امن بہت ضروری ہے، چونکہ یہاں اگر کوئی جنگ کی کیفیت ہے تو اس سے سوویت یونین کو انٹرونشن کا موقع ملے گا یا پھر چین کو انٹرونشن کا موقع ملے گا، اس لیے اس موقع سے بر صغیر سے باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔ اب وہ دونوں کے ساتھ ساتھ کرنے کی بات کرتے تھے تو اس پہ ان کا مسئلہ کشمیر نکل کے آ جاتا تھا اور دوسرے مسائل آ جاتے تھے، تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو جب ایوب خان نے یہ تجویز پیش کی کہ جی ہم کنفیڈریشن بنانے کے لیے تیار ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جوائنٹ ڈیفنس ہوگا، یہ بنیادی طور پہ امریکی فارمولا بھی تھا، اور 2 سے زائد امریکی صدور جو ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی اگینسٹ سوویت یونین کہ پیسے ہم دیں گے، آبویسلی چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سوویت یونین پیش قدمی کرے، تو آپ جوائنٹ ڈیفنس بنائیں۔ اور جب ایوب خان نے یہ تجویز پیش کی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اس کو جو ہے وہ نہرو نے ریجیکٹ کر دیا۔ نہرو نے کہا کہ وی ہیو نو ریزن ٹو گو دیٹ فار، پاکستان کو اتنا بڑا ملک نہیں، یا ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک دم اٹھا کے تو ایکول فوٹنگ پہ جو ہے وہ پارٹنر بنا دیں۔ ظاہر ہے کنفیڈریشن کا مطلب یہی ہے نا کہ 2 ایکول پارٹنرز ہیں مختلف حوالوں سے۔ اور دوسرا یہ کہ جی نہرو کا جو اندرونی وجہ اس کی یہ تھی کہ نہرو بالکل اس پہ کلیئر تھا کہ یہ امریکن انٹرونشن ہے اور پاکستان امریکی ایما پہ یہ تجویز دے رہا ہے تاکہ وہ ہندوستان کو نیوٹرلائز کرے سوویت یونین اور نان الائن موومنٹ کی، یہ تھی اس کے پیچھے پالیسی۔ لیکن ایک لبے نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔